خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ اس امت میں انڈیویجولی کسی کے فتوے کو مانا جا ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس امت میں جب بھی کوئی مفتی فتویٰ دیکھا تو پوچھا جائے گا کہ پہلوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ نہیں دیا، کیونکہ اسلام ایک اکیلے شخص پہ نازل، نبی پہ تو نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پہ، پیغمبر کے بعد کسی ایک اکیلے پہ نہیں نازل ہوا. پیغمبر کے بعد اس اسلام کو سمجھنے والے ہر دور میں بہت سارے لوگ رہیں گے. لہذا جب بھی کوئی یہ کہتا ہے نا کہ یہ میری رائے ہے، بے شک پوری امت دوسری طرف ہے لیکن میرا یہ اوپینین ہے، تو آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بولو بھائی پوری امت گھاس نہیں کھا سکتی، تو اکیلا گھاس کھا سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم چاروں ائمہ کو، صحابہ کو، تابعین کو، اسلاف کو، سب کو بولے انہوں نے کچھ بھی نہیں سمجھا، آپ نے سمجھا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا بھائی. یہ تو پھر اسلام پہ اعتراض ہوگا کہ اللہ نے ایک بندے کو سمجھا دیا باقیوں کو نہیں سمجھایا. یہ تو پھر اسلام محفوظ تھوڑی ہے. اور اس بندے کے جاتے ہی وہ بھی ختم. میں کوئی ایک اکیلے غامدی نہیں ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا میں ہی صحیح ہوں، لیکن سارے علماء غلط اور سارے ابھی تو ایک آپ نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں لاتے رہتے ہو. اسی دین کے حکم کا فہم ہے اور اس پر اجماع ہے، اور یہ اجماع حجت ہو گیا، یہ بدعت ہے. تو یہ اصول میں بدعت ہے. ایک ہے علماء کی اجماعی روایت، امت کا اجماع، سواد اعظم کا متفق علیہ فہم. جو شخص امت کے اجماع سے انکار کرتا ہے، علماء کے مشترکہ فہم کا منکر ہے، وہ اصل میں دین کا منکر ہے. یہ نقطہ پیش کیا جاتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ فکری گمراہی کا 5واں نقطہ یہ ہے کہ آج تک 1400 سال میں قرآن مجید کے جو حصے تقسیم کیے جا رہے ہیں، یہ کہہ کر تقسیم کیے جاتے ہیں کہ قرآن نے جو حصے بیان کیے ہیں وہ تقسیم نہیں ہو سکتے. ایک منٹ مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ایک منٹ کہ قرآن میں جو حصے بتائے گئے ہیں یہ مانی ہوئی بات ہے. اجماع امت ہے کہ قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پہ پوری تقسیم ہو ہی نہیں سکتی. 5ویں چیز وہ ہے جس کو ہمارے ہاں علم کی دنیا میں ابتدا کہا جاتا ہے. یعنی آپ دین میں کوئی بدعت ایجاد کر لیں، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے نا. یعنی بنیادی حرمتوں میں بیان کیا ہے، شرک کو اور بدعت کو. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ یہ جانتے ہیں کہ جو تنبہ فرمایا اور بار بار فرمایا، اور یہ معلوم ہے کہ ہمارے جمعے کے خطبے میں اس کو شامل کیا گیا، اور حضور نے بھی ان موقعوں کے اوپر اس کا اعلان کیا. وہ کیا تھا؟ یہ کہ سب سے بری چیز یہ ہے کہ ان شر الامور محدثاتھا، کہ آپ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کر دیں، دین میں کوئی نئی چیز داخل کر دیں. اور اسی کے لیے لفظ بدعت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. پھر یہ کہا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ آپ نے خود یہ لفظ استعمال کیا کہ بدعت معمولی سے معمولی بھی ہو تو ضلالت ہے، گمراہی ہے. یعنی وہی لفظ جو یہاں زیر بحث ہے، خود حضور نے اس کو بولا، اور پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ بھی بیان کر دیا کہ وہ کیا برا نتیجہ ہے. اب بدعت کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ اگر تو جز میں ہے تو بس جز پر حکم لگایا جائے گا. اس کی بڑی سادہ مثال ہے، جیسے ہمارے ہاں موت کے رسوم ہیں، ظاہر ہے کہ سب کے سب بدعت ہیں، لیکن اس جزئی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. بعض اوقات یہ چیز یہاں سے اٹھتی ہے اور اصل پر چلی جاتی ہے. اصل پر جب چلی جاتی ہے تو اب گویا ایک بڑی گمراہی کے وجود میں آنے کے لیے بنیاد قائم ہو گئی. اصل پر کیسے جاتی ہے؟ اصل پر اس طرح جاتی ہے کہ جیسے ابھی ہم نے یہ بات واضح کی کہ دین کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن اور سنت. قرآن اور سنت کا فہم یہ قدیم میں بھی موجود تھا، یہ حال میں بھی سامنے آئے گا. اس فہم کی بنیاد پر اختلافات بھی ہو جاتے ہیں. یعنی اصل کی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو. اس کے بعد ہمارے پاس اخبار احاد ہیں جن کو ہم حدیث کہتے ہیں. میں نے عرض کر دیا کہ ان میں تفہیم و تبیین ہوگی، ان میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کا بیان ہوگا. وہ دین کی کسی مستقل بذات چیز کو اپنے اندر لے ہی نہیں سکتے، کسی مستقل بذات حکم کی بنیاد ان پر نہیں رکھی جا سکتی. تو قرآن و سنت کو بھی سمجھنا ہے، اور اسی طرح روایات کو بھی سمجھنا ہے، اخبار احاد کو بھی سمجھنا ہے. بلکہ اخبار احاد میں تو پہلے ان کی تلاش اور جستجو اور ان کی تحقیق اور ان کے بارے میں صحت و ذوف کا حکم لگانا ہے، اس کے بعد پھر سمجھنا بھی ہے. وہاں دو کام کرنے پڑ جاتے ہیں. یہ سارا کام جو آپ کرتے ہیں یہ انسانی سطح کا کام ہے.
انسانی سطح کا یہ کام جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. یہ غلطیاں اور کوتاہیاں ایک پوری جماعت سے بھی ہو سکتی ہیں، عقلاً کوئی چیز مانے نہیں ہے، بڑے سے بڑے شخص سے بھی ہو سکتی ہیں. آپ ان میں سے کسی ایک شخص کے فہم، کسی گروہ کے فہم، کسی جماعت کے فہم، کسی امت کے فہم کو اصل بنا دیں. یعنی اب کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں فہم جو فہمی کے درجے میں رہنا چاہیے تھا وہ اٹھا اور وہ خود دین کا ماخذ بن گیا. یعنی جیسے وہاں یہ ہوا کہ اصل اور فرع کو ایک درجے میں رکھ دیا گیا، یہاں کیا ہوا؟ یہاں وہ چیز جو انسانی تھی، جس سے اختلاف ہو سکتا تھا، جس کے بارے میں ہمیشہ نظر ثانی کا کام ہوتا رہنا چاہیے تھا، اس کے بارے میں آپ نے یہ طے کر دیا کہ اس میں اب ادنا درجے میں بھی اختلاف نہیں ہو سکتا. یہ وہ اصول ہے جس کی بنیاد پر میں نے اپنی کتاب مقامات میں لکھا ہے کہ یہ جب یہ کہا گیا کہ دین اجماع و تواتر سے منتقل ہوتا ہے تو یہ تو ایک حقیقت کا بیان ہے، لیکن کسی دین کے حکم کا فہم ہے اور اس پر اجماع ہے اور یہ اجماع حجت ہو گیا، یہ بدعت ہے. تو یہ اصول میں بدعت ہے. یعنی آپ یہ بات بیان کریں کہ لوگوں کے لیے فلاں شخص کی رائے سے اختلاف ناجائز ہو گیا ہے، آپ یہ کہیں کہ فلاں گروہ کی رائے سے اختلاف ناجائز ہو گیا ہے، آپ یہ کہیں کہ پوری مسلمان امت کے اجماع سے اختلاف ناجائز ہو گیا ہے، آپ ایک بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر پھر آگے دین کے لیے بڑھنے کا راستہ ہی بالکل بند ہو جاتا ہے. اسی پر میں نے یہ بھی لکھا ہے، اور اگر آپ اس میں اس مضمون کو پڑھیں تو اس میں اس کو استدلال کے ساتھ واضح کیا ہے کہ جب آپ اس طرح کی کسی تیسری چیز کو، قرآن اور سنت تو دین کا ماخذ ہے، قیامت تک رہیں گے، تیسری چیز کو دین کا ماخذ بنا دیتے ہیں اٹھا کے، تو آپ اصل میں کرتے کیا ہیں؟ چونکہ آپ انسانی فہم کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابل میں لا کر کھڑا کر رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں دین کی ریلیونس زمانے کے ساتھ ختم ہونا شروع ہو جائے گی. کیونکہ انسانی فہم، اس کی تو عمر اگر 200-400 سال ہو جائے تو اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اس کی عمر تو 100 سال بھی نہیں ہوتی. یہ صرف اللہ کی بات ہے کہ جو قیامت تک کے لیے ریلیونٹ رہے گی، جس میں جو کہہ دیا گیا ہے وہ زمین آسمان بھی ٹل جائے تو کبھی ادھر ادھر نہیں ہوگا. تو یہاں پر بھی کیا ہوا؟ یعنی جس طرح چوتھی بات میں نے عرض کیا کہ اصل اور فرع کو ایک درجے میں رکھ دیا گیا، یہاں اصل میں ایک چیز کا اضافہ کر دیا گیا. اور جب اضافہ آپ کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ بدعت وجود میں آئے گی. وہ جزو میں ہے تو چلیے اس پر جزوی بحث کر لیں گے، وہ کل میں وجود میں آ گئی جب آپ نے اجماع کو دین میں حجت بنا دیا. اجماع سے مراد یعنی لوگوں کے فہم پر اجماع. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے. اور آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو ہمارے دین میں، ہمارے دین کے فہم میں، دین کی بصیرت میں، دین سے متعلق جو بحثیں ہیں، ان میں جہاں کہیں بھی خرابی پیدا ہوتی ہے وہ اصل میں انہی 5 پہلوؤں سے پیدا ہوتی ہے. اور اگر دین پر غور کرنا ہے اور دین سے وابستہ رہنا ہے اور دین کے بارے میں بات کرنی ہے تو جس طرح شرک اور کفر کے بارے میں متنبہ رہنا چاہیے کہ وہ کہیں ہمارے ہاں در نہ آئے، اسی طرح اس گمراہی سے بھی، جس کی 5 صورتیں میں بیان کر دی ہیں، آدمی کو دور رہنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیسے پیدا ہوتی ہے. ہم سب بہت ہی تفصیل سے آپ سے جانا ہم نے 2 نشستوں میں کہ یہ گمراہی کوئی فکر کیسے بنتی ہے، کیا وجوہ اسباب علل ہوتے ہیں. 5 بنیادی اصول ہیں، دائرے ہیں، پرنسپل، پروٹوکول، جن کی اگر خلاف ورزی ہوتی ہے تو فکر کو گمراہی کہیں گے. ایک ضمنی سوال اس پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں. ہمارے ہاں جو مذہبی بحثوں کا دائرہ ہوتا ہے وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، زال، مزل، گمراہی. اصول آپ نے واضح کر دی ہے کہ اس کے علاوہ کسی چیز پر اطلاق نہیں کیا جا سکتا، وہ پھر علمی اختلاف کا دائرہ ہوگا. آخر میں یہ بتائیے گا کہ مان لیا کسی میں یہ گمراہی پائی جاتی جو آپ کے اصولوں کے مطابق ہے، اس کو بھی ذرا بیان کریں کہ گمراہی کی طرف پھر توجہ کیسے دلائی جائے گی، کیونکہ جو دوسرا آدمی اس اصول پہ کھڑا ہوا ہے وہ تو اس کو دین سمجھ کے کھڑا ہوا ہے نا. اس میں کیا شبہ ہے؟ ظاہر ہے کہ گمراہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کوئی شرک کفر کا حکم نہیں لگا رہے، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں صحیح راستے پر نہیں رہے آپ. تو آپ دلائل کے ساتھ اس بات کو واضح کیجئے اور دلائل کے ساتھ ہی واضح کیا جائے گا. یعنی یہ بات کہ کوئی شخص تعویل کی غلطی میں مبتلا ہے، وہ علمی استدلال رکھتا ہے، وہ اپنے رب کو اس کے لیے جواب دے لے گا. اس میں کسی فرد پر کوئی حکم نہیں لگایا جائے گا، کسی گروہ پر بھی نہیں لگایا جائے گا. اس بات کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے.
اسی کو میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ ہم نہ کسی کے کفر کا فیصلہ کریں گے، نہ کسی کے ایمان کا فیصلہ کریں گے، نہ کسی کے ضال اور مضل ہونے کا فیصلہ کریں گے. ہم تو جو بات کہی جا رہی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے کہ یہ اللہ کے دین کے مطابق کفر ہے، یہ اللہ کے دین کے مطابق شرک ہے، یہ اللہ کے دین کے مطابق ضلالت یا گمراہی ہے. یہ جو 5واں نقطہ ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ جس طرح ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ سیدھے رستے اور گمراہی کے درمیان ایک فارق ہے، ایک ایسا پرنسپل، پروٹوکول، پیرامیٹر ہے کہ جو فرق کرتا ہے درست اور غلط کے اندر، گمراہی اور اللہ کی صحیح ہدایت کے اندر. اس نقطے کو بھی یہ کہہ کر پیش کیا جاتا ہے کہ جو اس نقطے کو نہیں اپنائے گا وہ در حقیقت گمراہ ہو جائے. یعنی کہ پوائنٹ نمبر 4 والا ہی اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، بلکہ اس سے ذرا اور آگے بڑھ کے اپلائی ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکنڈری کرنے سے بھی زیادہ کوئی چیز، اس لیے کہ وہاں پر سیکنڈری کرنے کے لیے جس چیز کو اوپر لایا جا رہا تھا وہ تو تھا پیغمبر سے منسوب باتیں جو لوگوں نے بیان کی ہیں. یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہے قرآن، وہ آپ کے سامنے موجود ہے، وہ ایک زبان میں ہوگا، آپ اس کو سمجھتے ہیں. ایک ہے علماء کی اجماعی روایت، امت کا اجماع، سواد اعظم کا متفق علیہ فہم. جو شخص امت کے اجماع سے انکار کرتا ہے، علماء کے مشترکہ فہم کا منکر ہے، وہ اصل میں دین کا منکر ہے. یہ نقطہ پیش کیا جاتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ فکری گمراہی کا 5واں نقطہ یہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ دین کے اندر جو سب سے بڑا جرم ہے، وہ جرم کیا ہے؟ وہ جرم ہے ابتداء کا جرم. آپ کہتے ہیں نا بدعت. یہ بدعت فروعات میں تو پائی جاتی ہے. آپ نے کوئی نظر نیاز کر دی دین کے نام پر، 12 ربیع الاول منا لیا، فلاں کام کر دیا، یہ بدعات ہیں ساری. لیکن یہ فروعات کے اندر ہیں، احکامات کے اندر ہیں، نچلی سطح کے اوپر ہیں. آپ بدعت کو ایک اصول بنا لیں تو یہ پورے دین کے ڈھانچے کو ڈھانے کے مترادف ہے. بدعت کو اصول بنانے سے کیا مراد ہے؟ آپ اپنی طرف سے آگے بڑھ کر دین کا کوئی نیا سورس تشکیل دیتے ہیں اور یہ کہیں اس کی روشنی میں اب ہم دین کا جائزہ لیں گے. تو آپ نے کیا کیا؟ بدعت کو، ابتداء کو اپنی طرف سے دین بنانے کو، دین پر غور و فکر کا ایک اصول بنا لیا، سورس بنا دیا. سورس بنا یعنی دیا. کہ دین موجود ہے قرآن میں بھی، سنت میں بھی. چلیں وہ آپ جو حدیث کو بھی سورس مانتے ہیں، حدیث میں بھی جو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے باتیں بتائیں اور جن باتوں پہ علماء کا اتفاق ہو گیا آج بھی اور پہلے بھی، وہ بھی دین ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں، بظاہر تو یہ نقطہ بڑے شدومت سے بیان کیا جاتا ہے، یہ لوگ آئے ہیں دین پر غور و فکر کر رہے ہیں، اجماع امت سے کٹے ہوئے ہیں. یہ کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ یہ جو لفظ بولا جاتا ہے اجماع امت سے کٹے ہوئے ہیں، بھئی یہ دین کا اگر کوئی سورس ہے تو دین بیان کرے گا نا، اور اگر دین نے بیان نہیں کیا تو پھر یہ بدعت ہے. اور یہی الفاظ ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی نے اجماع کے اوپر جو آرٹیکل لکھا اس میں یہ بیان کیا، یہی کہا کہ یہ بدعت ہے. بدعت کیوں ہے؟ یعنی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بالکل الٹ بات کی جا رہی ہے. بھائی ہمیں گمراہ کہا جاتا ہے اسی بنیاد پہ کہ اجماع کو نہیں مانتے. اجماع کو دین کا سورس بنا لینا یہ ابتدا ہے، یہ دین کے اندر نیا دین پیدا کرنے کے مترادف. بالکل. آپ کو پتہ ہے جو لوگ اجماع کو دین قرار دیتے ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر پیغمبر جب دنیا میں آ جاتے ہیں ان کو بھی جھٹلا دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کا اس پر اجماع ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تو آگے ہیں لیکن ہمارے رہبان، ہمارے احبار، ہمارے فریسی، ہمارے علماء، ہمارے پروہت، وہ تو سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ آپ سچے پیغمبر نہیں ہیں. تو اجماع اگر ان کا قابل قبول نہیں ہے قرآن کے مقابلے میں، اگر قرآن فیصلہ کن ہے تو پھر بات کے لوگوں کا اجماع کیسے قرآن کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی. اور اللہ تعالیٰ نے کہاں یہ بات کہی ہے کہ ہاں پیغمبر کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو علماء ہیں اگر وہ کسی بات پہ متفق ہو جائیں تو اے مسلمانوں وہ بھی دین ہے. یہ مطلب یہ کیسے سوچ ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب مصلحت کے تحت آپ یہ بات مان سکتے ہیں کہ جی چلو لوگوں میں ایک یونٹی برقرار رکھنے کے لیے، فکر کی ایک کوہیرنس برقرار رکھنے کے لیے یار کہ زیادہ تر
میجورٹی کو ہم تھوڑا سی وہ دے دیں، پاور دے دیں کہ یار میجورٹی کی اوپینین کو وقت دینی چاہیے، لیکن اس کو دین بنا دینا کہ اب جو میجورٹی کے اوپینینس کو نہیں مانتا اس کو کہتا ہے اس میں یہ غلطی ہے، وہ دین سے ہی جو ہے وہ ڈس ایگری کر رہا ہے۔ تو جب اس ابتدا کو اپنا لیا گیا تو پھر اس کے بعد دین سے اس کے دلائل بھی ڈھونڈے گئے، اور جو دلائل ڈھونڈے گئے اگر آپ ان کو پڑھیں، آپ کیا پڑھیں، کسی بچے کو پڑھا دیں تو وہ بھی پکار اٹھے گا کہ بھئی دین کا ایک مستقل بذات سورس بیان کر رہے ہو قرآن کے مقابلے میں اور سنت کے مقابلے میں، اور دلائل کیا ہیں؟ دلائل یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید جو ہے وہ جماعت کو حاصل ہوگی، اور فرمایا کہ لن تجتمع امتی علی الضلالہ، اللہ تعالیٰ امت کو کبھی ضلالت پہ جمع نہیں کرے گا، چونکہ جمع ہو گئے ہیں تو اب یہ گمراہ نہیں ہو سکتے، لہٰذا ان کا فہم، ان کا کہنا، ان کا ماننا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید کی کسی بات کو ماننا۔ تو اب جب یہ دلائل بیان کی جاتے ہیں، اس طرح قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کے سنائی جاتی ہے سورہ نساء کی کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تو گویا وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم نے پھر آگے بڑھ کے یہ بتایا کہ یہ جو ابتدا کے لیے آپ نے دلائل پیش کیے ہیں یہ بالکل حقیقت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید جماعت کو حاصل ہوتی ہے، وہاں پر جماعت سے مراد لوگوں کی جماعت ہے ہی نہیں، لوگوں کا اجتماع ہے ہی نہیں، وہاں تو نظم اجتماعی کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس کو دوسری جگہ سلطان سے تعبیر کیا، اس لیے کہ نیوسنس نہیں پیدا کر سکتے، جب ایک نظم میں رہتے ہیں تو اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ دوسری جگہ پر جب یہ کہا گیا کہ لن تجتمع امتی علی الضلالہ تو اس میں مراد کیا ہے کہنے کی؟ مراد یہ ہے کہ پوری کی پوری امت اس اصل دین کو بگاڑ کے ضلالت پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اصل دین کو پیش کرنے والے ہر دور میں کہ کچھ نہ کچھ لوگ ضرور ہوں گے، چاہے کم ہوں وہ ضرور توجہ دلاتے رہیں گے۔ اور ہم کب یہ کہتے ہیں کہ اگر پوری امت کوئی نقطہ نظر بیان کر رہی ہے تو وہ ضلالت پہ ہے؟ بھائی یہ اس روایت میں کہاں بیان ہوا ہے کہ وہ غلطی نہیں کر سکتے؟ اور وہ جو قرآن کی آیت ہے خود مفسرین کی روایات میں اس کو نکال کے پڑھ لیں، منافقین کا ذکر ہے، آگے بتایا گیا ہے یہ باز نہ ہے تو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے۔ تو یہ پھر دلائل جمع کرتا ہے انسان، جب کوئی چیز پیدا کرتا ہے تو اس کے لیے اس طرح کے دلائل جمع کیے جاتے ہیں۔ تو فکری گمراہی کا پانچواں زینہ وہ انسانوں کو وہ مقام دے دینا ہے جو پیغمبر کا مقام تھا۔ پیغمبر دین بتاتا تھا تو انحراف نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ آگے بڑھ کے کہتے ہیں علماء جو دین کی انڈرسٹینڈنگ بیان کرتے ہیں اس سے انحراف نہیں ہو سکتا۔ بالکل، یہ اور یہاں پہ یہ بھی ہمیں توجہ حاصل کرنی چاہیے کہ یہ تو بہت بڑی وہ غلطی نہیں ہے جو بنی اسرائیل بھی کر رہے تھے جب اللہ تعالیٰ کا فائنل عذاب ان پہ برسا، ون آف دا فائنل عذاب، جب حضرت عیسیٰ آئے جو بنی اسرائیل کی طرف آخری پیغمبر تھے، تو ان کے بھی تو بڑے جرائم میں سے ایک یہ جرم تھا کہ انہوں نے اپنے فریسیوں کو جو ان کے بڑے علماء تھے ان کو وہ مقام دے دیا تھا کہ بھائی یہ اگر مل کے کسی چیز پہ متفق ہو جائیں تو اس کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتے، ہم حتیٰ کہ سولیاں چڑھا دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ اصول بیان کیا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ اجماع امت کے خلاف کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی، تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ سورج سے زیادہ روشن دلیلیں بھی اگر قرآن و سنت سے آ جائیں نا تو ہم اجماع امت کے خلاف نہیں جائیں گے، یہ کہا جاتا ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا صورتحال تھی کہ جب سیدنا مسیح آئے تو لوگ ان کے قتل پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن اور سنت کے جو دلائل ہیں یہ آپ اس کو مبالغہ نہ سمجھیں، یہ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی پینفل بات ہے، یہ بڑی پینفل بات ہے۔ اگین میں یہ بات ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر تو اسپرٹ یہ ہو کہ یار دیکھیں میجورٹی آف دا اسکالرز کسی بات پہ متفق ہو گئے، اس کی بہرحال ایک ویلیو ہوتی ہے، اس کو چیلنج کرنے کے لیے آپ کو بھی بہت بڑے دلائل لانے پڑیں گے، ہم آپ کی بات سنیں گے لیکن پھر بڑے کنونسنگ دلائل ہونے پڑیں گے۔ یہ رویہ ہر فارم آف نالج میں ہوتا ہے، جیسے سائنس ہے، سائنس میں بھی دیکھیں کسی حقیقت پہ اگر بہت سارے سائنٹسٹ کا اتفاق ہو جائے تو کوئی انسان جب اس تھیوری کو چیلنج کرتا ہے تو انیشلی اس کو بڑی اسکیپٹسزم سے دیکھا جاتا ہے، بات سنتے وقت بھی اس کا۔ یہ ایک اچھی اسپرٹ ہے کہ یار یونٹی برقرار رہے، چلیں کوہیرنس برقرار رہے، لیکن اس چیز کو دین بنا دینا مطلب یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کا کوڑا برسے گا نا امت کے اوپر کہ اس چیز کو قرار دے دینا کہ جو اس بات پہ زیادہ سائنٹسٹ ایگری اپون ہو گئے وہ سائنس ہے۔ یہ میں مثال پتہ کیوں دے رہا ہوں؟ گیلیلیو کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو سائنسدان تھے بہت بڑے، انہوں نے کرسچن اس وقت کے جو مذہبی تھاٹ تھی اس کی اس بات کو چیلنج کیا
کہ بھائی زمین کے ارد گرد چیزیں ریوالو نہیں کرتی، زمین سورج کے ارد گرد ریوالو کرتی ہے۔ اس وقت کے جو علماء تھے، کرسچن علماء، انہوں نے ان کو موت کی سزا آلموسٹ دے دی۔ کس بات پہ پتہ ہے؟ حالانکہ بائبل میں تو کہیں ذکر نہیں ہے کہ زمین کس کے گرد ریوالو کرتی ہے، سورج، کیونکہ اس وقت علماء کا اجماع ہے اس بات پہ کہ جو زمین ہے اس کے ارد گرد سب کچھ ریوالو کرتا ہے۔ اجماع کے خلاف بات کو انہوں نے دلیل کی بات پہ سنا ہی نہیں، انہوں نے کہا بھائی اجماع کے خلاف ہے، بندے کو قتل کرو، معافی نامہ لکھنا پڑا۔ یہ جو 5واں نقطہ ہے فکری گمراہی کا، اس کو ایک مثال سے واضح کر کے گفتگو کا یہاں پہ خاتمہ کرتے ہیں کہ فرق کیا پڑتا ہے، یہ اجماع امت کرتا کیا ہے دین کے ساتھ، خدا کی کتاب کے ساتھ۔ اس کو سمجھنے کی جو کلاسیکل مثال ہے وہ قرآن مجید کے اندر جو وراثت کے احکام بیان ہوئے ہیں ان کا ہے۔ میں نے ایک کوشش کی ہے چھوٹی سی، کیونکہ یہ رشتے تناسب کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، ہر آدمی فوراً سے سمجھ نہیں پاتا، اس کو اینیمیشن کی صورت میں لوگوں کے سامنے بتایا ہے کہ قرآن مجید میں حصے بیان ہوئے ہیں۔ یعنی کوئی شخص مرتا ہے تو اگر وہ شوہر ہے تو اس کی کوئی بیوی ہوگی پیچھے، اس کو کچھ حصہ دیا جائے گا، اس کے کچھ بچے ہوں گے ان کو کچھ حصہ دیا جائے گا، اس کی کچھ بچیاں ہوں گی ان کو حصہ دیا جائے گا، اس کے کچھ ماں باپ ہوں گے ان کو حصہ دیا جائے گا۔ قرآن میں جو حصے بیان ہوئے ہیں وہ ہم بتا سکتے ہیں کہ وہ حصے کیا ہیں، وہ کیسے تقسیم ہوں گے، اور ان کی تقسیم ایک 3 سال کا بچہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ بات جان کے حیرت ہوگی، اور اس کو مبالغہ مت سمجھیے گا، یہ حقیقت ہے کہ آج تک 1400 سال میں قرآن مجید کے جو حصے تقسیم کیے جا رہے ہیں یہ کہہ کر تقسیم کیے جاتے ہیں کہ قرآن نے جو حصے بیان کیے ہیں وہ تقسیم نہیں ہو سکتے۔ ایک منٹ مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ 1 منٹ کہ قرآن میں جو حصے بتائے گئے ہیں یہ مانی ہوئی بات ہے، اجماع امت ہے کہ قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پہ پوری تقسیم ہو ہی نہیں سکتی۔ اب ہم یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ ہمارا اس پر اجماع ہے کہ ہم نے جو حصے سمجھے ہیں قرآن سے وہی درست حصے تھے، اور قرآن کے بتائے ہوئے حصے تقسیم نہیں ہو سکتے۔ اس کو میں نے پورے کے پورے علم کی ہسٹری میں جا کر ان ویڈیوز میں بیان کیا ہے، اور یہ بیان کیا ہے کہ اتنے سادہ اصول ہیں قرآن مجید کے، لیکن پوری کی پوری امت کا یہ اجماع ہے کہ قرآن کے حصے تقسیم نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ہم آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک فارمولہ پیش کر دیتے ہیں جس میں سب کے حصے کم کر دیے جائیں، اور قرآن کے بتائے ہوئے حصوں پر عمل نہیں ہو سکتا۔ ہم ایک فارمولہ دیتے ہیں، آپ کو یہ مذاق لگے گا، پوری امت میں اس کی بنیاد پر تقسیم وراثت کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے آل بھی شامل ہے، آل کا پورا طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس پوری کی پوری مثال کو میں نے ان ویڈیوز میں بیان کیا، اس کا لنک ڈسکرپشن میں آ جائے گا، لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس سے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ دیکھیے بڑے آسان الفاظ میں حسن بھائی نے اس سے اندازہ ہوگا آپ کو کہ جب آپ دین میں کسی چیز کو ابتدا کے طور پر، بدعت کے طور پر، اصولی طور پہ اپنا لیتے ہیں تو پھر اس کے عملی اطلاقات میں ہوتا کیا ہے، پورے کے پورے دین کی تصویر بگڑ جاتی ہے۔ تو گفتگو کا خاتمہ کرتے ہیں، یہ وہ 5 چیزیں ہیں۔ اگر آپ نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے تو اپنے آپ کو ان 5 گمراہیوں سے دور رکھنا ہے۔ بالکل صحیح جی۔ اور 5ویں پوائنٹ کا کنکلوژن یہ ہے کہ اگلی دفعہ آپ کوئی بات کریں اور اگلا بندہ کہے جی اجماع امت کے خلاف ہے، تو آپ کہیں کہ جی بے شک ہوگا اجماع امت کے خلاف، مجھے دلیل کے ذریعے بتائی جائے کہ یہ بات صحیح کیوں ہے اور غلط کیوں ہے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ بیکاز اجماع امت کے خلاف ہے اس لیے یہ بات غلط ہے۔